جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہ چیز سامنے رکھیں اور آج کے حالات دیکھیں تو ہم کروڑوں سے بہتر ہیں. ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. سر 3 سال کے بعد جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایسے حالات میں جہاں پہ ہماری اکانومی بھی اچھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈبل امپیکٹ. ایسی صورتحال میں ایگزیبیشن میں بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزیبٹ کریں چیزوں کو، اپنے کسٹمرز کی تعداد بڑھائیں، تو کتنا بڑا چیلنج ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کریم کا شکر ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے، یہی ہمارا اڑنا بچھونا ہے. یہ ہمیں ہر حالت میں ہی پیارا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی اور کامیابی ہو، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم اگر کسی کو دیکھتے رہیں گے یا ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ دنیا میں تو یہ نظام چلتا ہی آ رہا ہے. ہم نے اس ملک میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہ چیز سامنے رکھیں اور آج کے حالات دیکھیں تو ہم کروڑوں سے بہتر ہیں. ہمیں اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے. یہ ایگزیبیشن ہر سال لگتی تھی، بہت اچھا ان کا انتظام ہوتا تھا اور یہ مختلف شہروں میں لگتی تھی، کراچی، اسلام آباد، لاہور. اور یہ 3 سال کے بعد جو وقفہ آ گیا ہے 3 سال کا، اس میں ہمیں کافی کمی محسوس ہوئی، کیونکہ جو ہمارا ایک تعلق بنتا تھا کاروباری لوگوں کے ساتھ وہ منقطع ہو گیا تھا. اب اللہ کا شکر ہے یہ پھر بنی ہے، آئی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے. اور یہ ہے کہ اس کا میں شکر گزار ہوں اس انتظامیہ کا، HVAC بہار والوں کا، جن کی بڑی کاوش تھی. انہوں نے لوگوں کو بھی جوڑے رکھا اور ان کو اس امید پہ کہ یہ ہم نے لگانی ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، انہوں نے لگا لی ہے. کہ بھئی اس وقت ذرا حالات جس طرح آپ نے فرمایا ہے کچھ اسی طرح ہی چل رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ امید تو بہت ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ ہر سال انشاءاللہ لگے گی اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، انڈسٹری بھی چلے گی. یہ سارا سامان انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، انڈسٹری چلتی ہے تو یہ تمام کام بھی چلتے رہتے ہیں. سر ایک میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے پاس HVCR کی جو سارے پروڈکٹس ہیں اس میں امپورٹ کیے ہوئے پروجیکٹس، باہر کے ملکوں، باہر کی کمپنیوں کے پروجیکٹس بہت ہیں. ہمارے لوگوں کی بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ لوکلی ہو. اس سلسلے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوسائٹی اور مجموعی طور پہ اس سیکٹر میں کوئی اسپرٹ، کوئی جذبہ ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تمام پروڈکٹ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ چیزیں اگر وہ بنا سکتا ہے تو ہم بھی تو بنا سکتے ہیں. تو ہمیں ان پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود یہ اپنی چیزیں بنائیں. اب ہماری جو پہلے کیبل آپ کو یاد ہوگا کہ BICC کی آتی تھی انگلینڈ سے، پھر چائنا سے بھی آنی شروع ہو گئی. اب الحمدللہ بہت اچھے اچھے پلانٹ پاکستان میں بن گئے ہیں. پاکستان کیبل، فاسٹ کیبل، پائنیئر کیبل، نیو ایج کیبل، تو وہ دنیا کی ہر کیبل کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہماری آٹومیشن ہے، کنٹرول ہے، جو انڈسٹری میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اس کے لیے اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہمیں کوئی فیسلٹی دے تو ہم بھی یہ بنا سکتے ہیں. اور کل ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے کویت سے، تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میگنیٹک کانٹریکٹر مجھے پاکستان کا بنا ہوا دکھائیں، لیکن میرے پاس تھا ہی نہیں. تو میں نے ان کو چائنا کا ہی بار بار بتایا کہ اس میں 2-3 برانڈ ہیں، آپ وہ لے لیں. میرے پاس یورپین بھی پڑے ہوئے تھے. کہتے یہ چیزیں تو ہم وہاں بیٹھے منگواتے ہیں. مجھے یہ شوق ہے کہ میں بینگ پاکستانی کویت میں بیٹھ کے پاکستان کی چیزیں استعمال کروں. یہ سرکٹ بریکر، میگنیٹک کانٹریکٹر، سٹارٹر، یہ اس طرح کی چیزیں اگر یہاں ہمیں سہولتیں ملیں تو ہم بڑی خوشی سے یہ چیزیں بنانے کے لیے تیار ہیں.
اور پاکستان کو اس طرف آنا چاہیے کہ ہم مال باہر بھیجیں دوسرے ملکوں. یہ ایک ہماری جو ٹریڈنگ فرم بن گئی, کمپنی بن گئی کہ ہر مال باہر سے ہی آنا ہے تو ہم نے یہاں پہ بیچنا ہے. یہ ان لوگوں کی مارکیٹ بن گئی, بجائے کہ ہم نئی مارکیٹیں خود تلاش کرتے, ہم ان کی مارکیٹ بن کے بیٹھتے. آپ کی کمپنی سوچ رہی ہے, حکومت کی سپورٹ تو چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بڑا مشکل کا کام, درد سر کا کام اپنے طور پہ لے لیتے ہیں, چیلنج لیتے ہیں. آپ کی کمپنی اس ٹائپ کا کچھ سوچ رہی ہے؟ ہاں جی, ہمیں اگر کوئی سہولت ملے تو ہمارے پاس بھی کئی آئیڈیاز ہیں. وہ چیزیں ہم یہاں خود بنا سکتے ہیں, اور بنا کے ہم نہ صرف اپنے ملک کی ضرورت پوری کریں بلکہ ہم اس کو باہر بھیجیں. اور یہی ہماری خواہش ہے کہ اب ہمیں اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ڈالر کی قیمت, ہماری شرم والی بات یہ ہے, یہ میں مناسب تو نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ بات یہاں کروں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ڈالر کی کیا کیفیت, بنگلہ دیش ہم سے بہت آزاد ہوا, ہم سے آدھے سے بھی زیادہ اس کی قیمت, اور اسی طرح نیپال ہے, یہ ہم اس سارے خطے میں سب سے ویک ہم رہ گئے. تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے, ہمیں ایکسپورٹ پہ توجہ کرنی چاہیے, اور امپورٹڈ جو چیزیں ہیں لگژری, گورنمنٹ نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے پہ پابندی لگائی ہے, اس کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی صابن نہیں چاہیے امپورٹڈ, ہمیں ٹوتھ برش نہیں چاہیے, ہمیں ٹوتھ پیسٹ نہیں چاہیے, ہمیں چہرے پہ لگانے والی کریم باہر کی نہیں چاہیے. ہمیں وہ چیزیں بند کریں, ان پہ جو ہمارا روپیہ خرچ ہوتا ہے, ڈالر خرچ ہوتے ہیں, ان کو تو خدا کا نام بند کریں. اور ان کی میرے تجویز ہے کہ پبلسٹی بھی جو ہے ٹی وی پہ آتی ہے وہ بھی بند کی ہے, ان کو پروموٹ ہی نہ کریں. اگر وہ آتی بھی ہیں تو وہ خود ہی مارکیٹوں میں اپنی جان آپ ختم کر لیں گے. بہت شکریہ سر, اچھائی کی امید رکھتے ہیں اور اللہ سے امید ہے سر. تھینک یو سو مچ.